مردان، چارسدہ اور پشاور میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر جیت کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے خیبر پختونخوا کے جنوبی قبائلی ضلع کرم میں بھی قومی اسمبلی کے حلقہ 45 پر ضمنی الیکشن میں اتحادی جماعتوں کے امیدواروں کو واضح برتری کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ اس حلقے پر انتخابی نتائج نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو خیبر پختونخوا میں تقریباً ناقابل شکست بنا دیا ہے۔ وہ اس ملک کے پہلے لیڈر بن گئے ہیں جو جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ نوجوانوں کی اکثریت تو عمران خان کی دیوانی ہے۔ ضمنی الیکشن سے قبل پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے اور لوگوں میں ان کا بیانیہ غیر مقبول ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی 4 سال سے زائد عرصے پر مشتمل وفاقی حکومت میں ملک کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان تنہائی کا شکار ہوا ہے اور بعض صورتوں میں پی ٹی آئی کی پالیسیاں بدنامی کا سبب بنی ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی اور لاقانونیت کا بھی دورہ تھا۔ اس تناظر میں پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کو اپنی کامیابی کا یقین کی حد تک گمان تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پی ڈی ایم جماعتیں اپوزیشن میں تھیں اور ان سیاسی جماعتوں کے کارکن ملک بھر میں پٹرول، بجلی، گیس اور غذائی اشیاء مہنگی ہونے کے خلاف گلی گلی احتجاج کر رہے تھے۔ اس وقت آٹے کا تھیلا 20 کلو کا تھیلا جو 1200 روپے اور گھی 300 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، بجلی کے نرخ کم تھے اور گیس بھی دستیاب تھی۔ پٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر تھی۔ لوگ حکومت سے ناراض تھے، اس لیے اپوزیشن کا بیانیہ پی ٹی آئی کے طرز حکمرانی پر غالب آ رہا تھا۔ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الیکشن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی سیاست مہنگائی اور ناقص طرز حکمرانی کی وجہ سے دیوار سے لگ جائے گی اور وہ آسانی کے ساتھ عمران خان کی جماعت کو پارلیمانی سیاست سے باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رواں سال اپریل تک یہی صورتحال تھی۔ اشیاء خردونوش کی وہی قیمتیں تھیں اور غیر یقینی کی فضا برقرار تھی۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہونے کے بعد اب تک کے 6 ماہ سے بھی کم وقت میں لوگوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل اور ہر چیز کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ حالات کے اچانک پلٹنے سے پی ٹی آئی کو غیر مقبول کرنے کی کوشش واپس پی ڈی ایم کی جھولی میں آن گری ہے۔ موجودہ وقت میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2300 روپے، جبکہ خیبر پختونخوا میں بہت سے علاقوں میں آٹے کا شدید بحران دیکھنے کو مل رہا ہے اور حکومت کی جانب سے جو آٹا رعایتی نرخ پر شہریوں کو فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اس میں اقربا پروری اور مستحق لوگوں کی حق تلفی کی شکایات بھی آ رہی ہیں۔ یہ رعایتی آٹا مختلف علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے زیر اثر تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ دکانوں پر بھی آٹے کا معیار اور قیمت یکساں نہیں۔ پٹرول اور بجلی کی قیمت بھی دگنا بڑھ گئی ہے۔ گیس تو سرے سے موجود ہی نہیں۔ موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کے لیے الیکشن میں جیت انتہائی مشکل تھی، اس لیے حالیہ ضمنی الیکشن میں جے یو آئی اور اے این پی کو توقع کے مطابق شکست ہوئی۔ لیکن سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی مخالف کڑی جماعت اسلامی کا خیبر پختونخوا کی پارلیمانی سیاست سے تقریباً صفایا ہو گیا ہے۔ مردان، پشاور اور چارسدہ میں تو پھر بھی جماعت اسلامی کے ووٹ ہزاروں میں تھے، لیکن ضلع کرم میں جماعت اسلامی کے ووٹ 250 نکلے۔ توقع کے مطابق کرم کا حلقہ بھی عمران خان نے جیت لیا ہے۔ یوں خیبر پختونخوا کے قومی اسمبلی کے چاروں حلقے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین دوبارہ جیت چکے ہیں۔ اس جیت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں تعداد پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور پی ڈی ایم کو بھی اسمبلی میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ قانون کے مطابق یہ نشستیں جلد دوبارہ
ضمنی الیکشن کے لیے خالی کر دی جائیں گی، اور اگر ایک مرتبہ پھر عمران خان ان حلقوں سے امیدوار بن گئے تو ان نشستوں کے نتائج کیا ہوں گے یہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں لوگ اس طرح نہیں نکلے جس طرح کہ جنرل الیکشن میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ حالیہ ضمنی الیکشن کا ٹرن آؤٹ بھی انتہائی کم رہا ہے، اس لیے سیاسی جماعتوں کو اپنی شکست کی زیادہ فکر نہیں، اور وہ اس الیکشن کو لوگوں کی عدم دلچسپی سے جوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو ضلع کرم کے ضمنی انتخابات میں 14 امیدوار مد مقابل تھے، جن میں حقیقی مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور جے یو آئی کے امیدوار جمیل خان کے درمیان تھا۔ عمران خان کو اس حلقے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی تمام مشینری کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس وجہ سے نتائج حکومت کے حق میں آئے ہیں۔ پی ڈی ایم کی طرف سے اس شکست پر ابھی تک لب کشائی نہیں کی گئی۔ موجودہ وقت میں شکست کی وجوہات پر غور و فکر کرنے کی بجائے اتحاد کے سرخیل مولانا فضل الرحمان اور ان کے اتحادیوں کی تمام تر توجہ وفاق میں حکومت پر مرکوز ہے۔ اس لیے اب ملک کے کسی بھی شہر سے مہنگائی اور لاقانونیت کے خلاف جلوس نکل رہا ہے اور نہ ہی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔